السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللہ مالک انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجا کرتا ہے. انبیاء اللہ کی مخلوق کا رشتہ اپنے رب سے جوڑا کرتے ہیں. ان کو جہنم کی راہ سے ہٹا کر جنت کی راہ پہ چلنے کے لیے دن اور رات بلایا کرتے ہیں. اللہ اپنے انبیاء کی مدد بھی فرماتا ہے. اللہ اپنے انبیاء کو ایسے معجزات سے نوازتا ہے جو لوگوں کے لیے آنکھیں کھلنے کا سبب بن جاتے ہیں، جو بھٹکی ہوئی انسانیت کو یقین کی وادی میں لے آتے ہیں کہ یہ کام جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، یہ ضرور اللہ کی مدد ہے اور اللہ کی طرف سے عطا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں. انبیاء کے اس گلشن کا سب سے پیارا اور سب سے آخری پھول ہیں. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلانے والے، لوگوں کو وادی شرک سے نکال کر توحید کی راہ پہ چلا کر جنت کا دروازہ دکھانے والے. اللہ نے اپنے اس پیارے حبیب کو بہت سے معجزات سے نوازا. ان میں سے آئیے ایک معجزے کی طرف حدیث رسول سے سبق لیتے ہیں. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان صحیح مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جماعت کروا چکے تو پھر اپنے اصحاب سے کہنے لگے، اے لوگو، میں تمہارا امام ہوتا ہوں، تم امام سے پہلے رکوع اور سجود نہ کیا کرو اور نہ ہی مجھ سے پہلے اپنے سر کو اٹھایا کرو. نہ تو امام سے پہلے رکوع ہو، نہ امام سے پہلے سجود ہو، اور نہ ہی تکبیر کے وقت کہتے وقت امام سے پہلے حرکت ہو، امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. انسان قانون میں فطرت وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آگے دیکھتا ہے، اس نگاہوں سے آگے دیکھتا ہے. انسان کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا. لیکن پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک نے یہ معجزہ دیا. آپ فرماتے ہیں، لوگوں، میں جیسے اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی اپنے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں. اور یہ نبی کا خاصہ ہے، یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں یا قانون فطرت نہیں، بلکہ یہ قانون فطرت سے ہٹ کر ایک نبی کا خاصہ اور آپ کا معجزہ ہے کہ جیسے آپ اپنے آگے دیکھتے تھے ایسے ہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے. پیارے نبی نے فرمایا، اور اللہ کی قسم جو کچھ میں نے دیکھا ہے، میرے پیارے نبی کے جملوں پہ غور کیجئے،
اللہ کی قسم جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو تمہارے چہرے سے ہنسی اور مسکراہٹ غائب ہو جائے، تم رونے کے لیے بیٹھ جاؤ، چہرے کے اوپر یہ فرحت، یہ خوشیاں، یہ ہنسیے، یہ مسکراہٹیں نظر نہ آئے، تم رونے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا ہے؟ وہ کیا چیز آپ نے دیکھی ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہو جو کچھ میں نے دیکھا اگر تم دیکھ لو تمہارے چہرے سے ہنسی اور مسکراہٹ غائب ہو جائے؟ فرمایا میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے، میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے۔ یہ جنت اور جہنم کے جو مناظر اللہ نے ہمارے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم بھی دیکھ لو تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہ رہے، تم رونے کے لیے بیٹھ جاؤ کہ یہ 60 سالہ زندگی، یہ 70 سالہ زندگی، یہ 80 سالہ زندگی، اس کے بعد قبر کا جہان، اس کے بعد آخرت کا جہان جس میں یا جنت یا جہنم، یا اللہ کی نعمتیں یا اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ جہنم کی صورت میں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے وہ مناظر دیکھے، ان چیزوں کو دیکھا، ان کا مشاہدہ کیا اور پھر اپنی امت کو ڈراتے ہوئے فرماتے ہیں اگر تم بھی دیکھ لیتے تمہارے چہرے سے ہنسی اور مسکراہٹ غائب ہو جاتی۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، جو لا الہ الا اللہ کا پیغام عام کرنے والے، پھر میرے اللہ کی مدد پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتی۔ دشمنان اسلام نے بارہا کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ آپ کی دعوت کو مٹانے کے در پہ ہونے والے کفار آپ کی ذات کے بھی دشمن بنے، آپ کے پیغام کے بھی دشمن بنے، آپ کے ساتھیوں کے بھی دشمن بنے، لیکن اللہ کا وعدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھا کہ یہ جتنی دشمنی کرنا چاہے کر لے، اے پیارے نبی تیری حفاظت کے لیے تیرا اللہ ہی کافی ہے، وہ تجھے ان لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ مالک کا اعلان سنیے واللہ یعصمک من الناس، اے نبی ان لوگوں کی مکر و فریب سے، ان کی دشمنی سے میں تمہیں بچاؤں گا، میں تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ آپ پر بہت سی قاتلانہ حملوں کی وارداتیں ہوئی لیکن سب خسارے میں گئے، سب ذلیل ہوئے۔ آئیے اسی طرح کا ایک واقعہ، ایک جنگ کے موقع پر پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے، ایک کافر آپ کو تنہا پا کے آ جاتا ہے، اپنی تلوار کو نیام سے نکالتا ہے، اپنی تلوار کو بلند کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے من یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھی نہیں ہیں، آپ درخت کے نیچے آرام کر رہے، مجھے موقع مل گیا ہے، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، تلوار کو میں بلند کر چکا ہوں، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ پیارے حبیب امام الانبیاء امام الموحدین اللہ پر بھروسے کے اس مقام پر فائز کہ وہ ظالم تلوار سوچ کے کھڑا ہے اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مکھڑے پر پریشانی کے دور دور تک آثار بھی نہیں ہیں اور آپ اطمینان سے جواب دیتے ہیں اللہ۔ وہ پھر پوچھتا ہے من یمنعک منی، مجھ سے بچانے والا اب کون ہے تجھے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس ظالم کافر کے جواب میں کہتے ہیں اللہ، اپنے رب کا نام بلند کرتے ہیں، اس کا ہاتھ کانپتا ہے، اس کی تلوار زمین پہ گر جاتی ہے۔ وہ تنہا پانے کے باوجود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کر سکا۔ یہ اللہ کی مدد، یہ اللہ کی رحمت کہ کافر ہے، پیارے حبیب لیٹے ہوئے ہے، وہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، لیکن اللہ کا نام سنتے ہی اللہ اس کے اوپر ایسا لرزہ طاری کر دیتا ہے کہ اس کا اسلحہ اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ کے اندر، صحیح مسلم میں
یہ واقعہ موجود ہے جسے سیدنا ابو طلحہ روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرا ایک گھوڑا تھا جو بڑا سست تھا, بہت آہستہ چلنے والا. مدینہ شریف میں ایک آواز بلند ہوئی, شور بلند ہوا, یہ خبر مشہور ہوئی کہ شاید دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے لگا ہے. ابھی صحابہ اسلحے کو لے کر دشمن کی خبر گیری کے لیے نہیں نکل سکے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابو طلحہ کا یہ گھوڑا لے کر دشمن کی خبر لینے کے لیے نکل جاتے ہیں. وہ گھوڑا جو سست تھا, وہ گھوڑا جو مریل تھا, وہ گھوڑا جو بہت آہستہ چلتا تھا, جب اس پہ سوار محمد رسول اللہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سست گھوڑا دریا کی طرح دوڑنے لگا, پانی کی طرح بہنے لگا. خود پیارے حبیب فرماتے ہیں وجدناہ بحرا, جس طرح پانی بہتا ہے میں نے اس گھوڑے کو اس طرح پایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ سست رفتار سواری بھی پیارے حبیب کے سوار ہونے کے بعد انتہائی تیز رفتار ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ جب لے کر واپس جاتی ہیں, جن کی سواری انتہائی سست تھی, جو سب سے آخر میں مکہ میں پہنچی تھی, پیارے حبیب کو جو ہی گود میں لیا, اپنی چھاتیوں سے لگایا, کہتی ہیں کہ وہ چھاتیاں جو خشک ہو چکی تھی مصطفیٰ کو چھاتیوں سے لگاتے ہی دودھ سے بھر گئی. اس سواری پہ سوار ہوئی, وہ سہیلیاں جو مجھ سے پہلے نکل چکی تھی ان سب کی سواریاں پیچھے تھی, حلیمہ کی سواری آگے تھی. سہیلیوں نے پوچھا حلیمہ کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ کہا سواری نہیں بدلی, سوار بدلا ہے. پہلے میں اکیلی تھی, یہ سواری اسی طرح سست تھی, اب میری گود کے اندر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ مہر نبوت پیارے نبی کے دو کندھوں کے درمیان. صحیح مسلم میں سیدنا جابر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر دیکھی جو کبوتری کے انڈے کی طرح تھی. پیارے نبی کی پیٹھ پر میں نے یہ نشانی دیکھی. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وارضا جب وہ مسلمان ہوئے پہلی دفعہ کھجورے لے کر آئے. انہوں نے اپنی سابقہ کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ صدقے کے مال کو قبول نہیں کرتے اپنی ذات پر. کھجورے لے کر آئے, کہا یہ صدقہ ہے. آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اصحاب میں بانٹنے کا حکم دیا کہ ہم صدقہ نہیں لیا کرتے. تو سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دل میں کہا ایک نشانی تو پوری ہوگی کہ آخری نبی وہ ہوں گے جو صدقے کے مال کو قبول نہیں کریں گے. اگلے دن میں پھر کھجورے لے کر آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہدیے کو قبول کر لیا. اور یہ بھی سابقہ کتابوں میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں موجود تھا کہ آپ ہدیہ قبول کریں گے, صدقہ. سلمان فارسی کہتے ہیں میں کوشش میں تھا کہ کسی طرح دوسری نشانی مہر نبوت کی اس کو بھی تلاش کر لوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری نگاہوں کو اس طرح تلاش میں دیکھا تو اپنی چادر کو ہٹا لیا اور میں نے آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت کو دیکھ لی اور میں کلمہ پڑھ کے آپ کے پیاروں میں شامل ہو گیا. یہی نشانی دے کر سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ وارضا ایمان لے کر آئے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ قرآن حکیم کی شکل میں ہے. قرآن حکیم اللہ کا کلام جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, آج سے 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ نازل ہوا تھا. نہ اس کا ایک حرف تبدیل کوئی کر سکا. دشمنوں نے بہت کوششیں کی کہ اس قرآن کے اندر تلاش کیا جائے, اس کے اندر انحراف پیدا کیا جائے, اپنے پاس سے قرآن بنانے کی کوششیں کی. مسیلمہ کذاب نے اپنے پاس سے عبارتیں جوڑنے کی کوشش کی اور مسیلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے پاس سے آیات جوڑنے کی کوشش کی. حقیقت الوحی اس کی کتاب ہے جس کے اندر وہ اپنے پاس سے آیات گھڑتا ہے, اپنے پاس سے کلام جوڑتا ہے اور اس کو نعوذ باللہ اللہ کی طرح منسوب کرتا ہے کہ اللہ نے کہا انت منی
कमंजिलत वलदी अंत मिन्नी कमंजिलत जसदी व रूही, तू मेरे जिस्म की तरह, मेरे रूह की तरह, मेरे बेटे की तरह। तआला अल्लाह अम्मा यकूल। ये सब कज़्ज़ाब थे, ये सब झूठे थे। कुरान हकीम प्यारे हबीब पे नाज़िल होने वाली वो किताब जो उस वक्त से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक जब तक अल्लाह चाहेगा, इसके अंदर कोई एक हरफ की भी, ज़ेर ज़बर की भी तब्दीली कोई नहीं कर सकता। ये महफूज है। कुरान हकीम हमें इसकी खबर देता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को, इस दीन को, इस शरीयत को, इस कुरान हकीम को मालिक फरमाता है हमने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। प्यारे नबी के मौजज़ात में से ये बहुत बड़ा मौजज़ा है कि जो किताब आपको मिली, अल्लाह का जो कलाम आपके मुबारक दिल पर, आपके मुबारक सीने पर जिब्राइल अमीन लेकर आते रहे, वो क़यामत तक महफूज रहेगा, उसमें कोई तब्दीली न कर सका है, न कर सकेगा। दुश्मन खसारे में गए, उनके हाथ खाक आलूद हुए जो इस तलाश में और इस कोशिश में लगे रहे। कुरान हकीम का चैलेंज आज भी चमकते हुए सूरज की तरह है कि मेरी हिफाजत कागज के औराक नहीं कर रहे, मेरी हिफाजत लकड़ी की छालों के जरिए नहीं हो रही, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ कलाम है जिसके निगहबान भी खुद अल्लाह है। कुरान हकीम की आयत पे गौर कीजिए, बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। ये तो खुली हुई निशानियां हैं, ये खुली हुई आयात हैं जिसको अल्लाह ने अहले इल्म के सीने के अंदर महफूज कर दिया है। अभी ये रमजान का महीना आने वाला, कुरान हकीम की हिफाजत के मनाज़िर को बच्चा बच्चा अपनी आंखों से देखेगा। मस्जिद में कारी कुरान कुरान हकीम पढ़ेगा तरावी में, और अगर उससे गलती से जेर और जबर का फर्क पड़ जाता है, पढ़ने वाला एक है, लुकमे देने वाले 10 खड़े होते हैं। ये बच्चों के सीनों में, ये बूढ़ों के सीनों में, ये जवानों के सीनों में, ये औरतों के सीनों में, ये मर्दों के सीनों में अल्लाह ने इस कलाम को महफूज कर दिया है। इस मौजज़े में, कुरान हकीम की हिफाजत के इस मामले में, वो गिरोह जिसे मुनकरीन हदीस का गिरोह कहा जाता है, जो अहादीस का इनकार अहमद परवेज की शक्ल में, जावेद अहमद गांधी की शक्ल में, जो अहादीस रसूल को तस्लीम नहीं करते, जो अहादीस रसूल को ज़न्नी कलाम कहते हैं, हालांकि प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिस तरह अल्लाह ने मुझे ये कुरान हकीम दिया है, इसकी मिसल हदीस रसूल की शक्ल में भी दी है। ये कुरान हकीम मेरे अल्लाह ने इसको नाजिल किया। कुरान हकीम की हिफाजत का सबब कौन बना? सहाबा किराम। कुरान हकीम को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने सीखा? असहाबे किराम ने। अपने सीनों में किसने महफूज किया? असहाबे किराम ने। इसको लकड़ी की छालों पे या पत्थर की स्लेटों पे किसने लिखा? असहाबे किराम ने। तो असहाबे किराम कुरान हकीम की हिफाजत का सबब बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये असहाब जिन्होंने इस कुरान को याद करके हम तक पहुंचाया, हमें हदीस रसूल ने बताया ये कुरान है, हमने तस्लीम किया। मिसाल के तौर पर अपने सामने रखिए, सबसे पहली आयत कौन सी नाज़िल हुई थी? इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ उसके नाम से जिसने तुझे पैदा किया। ये कुरान पाक की सबसे पहली आयत नज़ूल में। और हम जब कुरान हकीम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहली कौन सी मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान का आगाज कहां से हो रहा? सूरत फातिहा से। कुरान की सबसे पहली आयत का जो नज़ूल में है वो कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो ये तफरीक किसने की कि ये आयत सबसे पहले रखी जाएगी, ये आयत उसके बाद किसी मकाम पे आखिरी पारे के अंदर आएगी? ये तकसीम हदीस रसूल कर रही है। और जो हदीस को नहीं मानता, अल्लाह की कसम वो कुरान को नहीं मानता। जो हदीस को ठुकराता है, जो हदीस से मुंह मोड़ता है, जो हदीस की हैसियत का इनकार करता है, जो हदीस को मानने से मुनकिर हो जाता है, जो हदीस के बारे में कहता है ये
ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو ہم بتاتے ہیں کہ جس چیز کو حدیث رسول نے قرآن کہا ہم نے اس کو قرآن مانا، جس چیز کو حدیث رسول نے سب سے پہلے میں رکھا ہم نے اس کو پہلے مانا، جس کو سب سے آخری جز میں رکھا ہم نے اس کو آخر میں مانا۔ تو قرآن ماننے کے لیے شرط ہے پہلے حدیث رسول کو مانا جائے۔ جو حدیث رسول کو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ یہ قرآن محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجیت اس مقام پہ واضح ہو جاتی ہے کہ احادیث کو مانو گے تو قرآن کو مانو گے۔ رسول نے بتایا یہ آیت فلاں مقام پہ ہے، اس کو اس مقام پہ رکھا گیا۔ یہ ترتیب بعد کے لوگوں کی نہیں ہے، یہ ترتیب محمد الرسول اللہ کی احادیث کی روشنی میں ہے۔ قرآن حکیم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ یہ قرآن شفا ہے۔ یہ قرآن روحانی بیماریوں کی شفا قرآن ہے، جسمانی بیماری قرآن ہے۔ قرآن خود بیان کرتا ہے ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اللہ نے اس کلام کو شفا بنا کر اتارا ہے، رحمت بنا کر اتارا ہے۔ کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ اہل ایمان کے لیے قرآن شفا ہے، اہل ایمان کے لیے قرآن رحمت ہے۔ صحابہ کرام کے گروہ سفر میں ایک بستی میں پہنچے، ان سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، وہ نہ مانے۔ یہ اس بستی سے ہٹ کر ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، اس بستی کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب وہاں سے وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے آپ میں کوئی پڑھنے والا، دم کرنے والا کوئی ہے تو ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ صحابہ میں سے کہنے لگے کہ ہم دم تو کر دیں گے، ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہم مسافر ہیں، مسافروں کا حق بنتا ہے کھانا کھلا دو، تم نے ہماری بات نہیں مانی، اب دم کریں گے لیکن فری میں نہیں کریں گے، ہم جتنے ہیں سب کو تمہیں ایک ایک بکری دینی پڑے گی، ایک ایک بکری سب کو دینی پڑے گی۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے، ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو ہم ایک ایک بکری تمہیں دے دیں گے۔ یہ صحابی گئے اور 7 مرتبہ اس سردار پر سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اب یہ صحابہ کرام تھے، ایمان کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز تھے۔ وہ بکریاں تو لے لی لیکن کہا ابھی نہیں کھائیں گے، پہلے ہم اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے، نبی اجازت دیں گے تو پھر ہم کھائیں گے، اور نبی نے اجازت نہ دی۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ کام کرنے سے پہلے اس کی حیثیت پوچھیں۔ ہماری حیثیت، ہماری حالت اللہ من رحم ربی، اے کر لو پھر واج پوچھ لیں گے مولوی صاحب کو، لو کتنے کہہ ہی نہ دے تھے حرام ہے، اب تو کھا لو نا، ابھی نہیں پوچھا، ابھی موقع ہے، ابھی استعمال کر لو، اگلی بار اگر مولوی صاحب نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے تو پھر دوبارہ نہیں کریں گے، اب جو بوٹی آ رہی ہے اس کو آنے دو۔ یہ ایمان کا وہ مقام نہیں ہے۔ ایمان کا مقام یہ ہے کہ آپ کسی معاملے میں شک میں ہیں تو شک والے ماجرے کو اس میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک آپ یقین تک نہ پہنچ جائیں، یہ حلال ہے یا حرام۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماجرا رکھا اور آپ سے پوچھا کہ یہ بکریاں ہمارے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، آپ نے کہا تمہارے لیے بھی جائز ہے، اس میں سے میرا حصہ بھی دو۔ اور اپنے صحابی سے کہتے ہیں تجھے کس نے بتایا کہ یہ سورۃ فاتحہ شفا ہے؟ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام شفا ہے۔ کسی کو جادو ہو، کسی کو سانپ نے کاٹا ہو، کسی پہ جنات کا سایہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو، وہ جسمانی تکلیف ہو یا روحانی، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ اس سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے کہ یہ شفا والی سورت ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ میں آپ کو اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی، اس کے دل میں سوراخ تھا۔ یمامہ ہاسپٹل میں اپنی بیٹی کو لے گیا تو جو ڈاکٹر تھے دل کے اسپیشلسٹ، انہوں نے ایکو کرتے ہوئے مجھے سکرین پہ دکھایا اس کا سوراخ، اور وہ جب روتی اس کا منہ نیلا ہو جاتا، وہ خون کی سرکولیشن ٹھیک نہ تھی اس سوراخ کی وجہ سے۔ ڈاکٹروں نے کہا اس کا فوراً آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر سید طیب الرحمان حافظہ اللہ سے فون کر کے پوچھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے، تو کہنے لگے اب
اسباب اختیار کرتے رہو، لیکن ایک کام ابھی سے شروع کر دو کہ اس بیٹی کے پاس تمہیں بیٹھنے کا جتنا ٹائم ملے اتنا ٹائم اس پہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے رہو۔ مجھے یاد نہیں کہ 20 دن یا 21 دن یا 22 دن، کوئی اتنے ہی دن میں نے، مجھے جتنا موقع ملا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ میں اس بیٹی کے پاس بیٹھتا اور اس پہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا رہتا۔ 1 مہینے کے بعد میں اپنی اسی بیٹی کو لے کے یمامہ ہاسپٹل میں گیا، 2 ڈاکٹر، دونوں دل کے ہارٹ کے اسپیشلسٹ، وہ دونوں دیکھ رہے ہیں، اس کی رپورٹ پڑھ رہے ہیں کہ اس کے دل میں سوراخ ہے، اور جب انہوں نے اس سکرین پہ دیکھا تو وہاں کوئی سوراخ نہیں تھا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ یقین کی دنیا میں آئیے، اس قرآن کے ساتھ یقین کا معاملہ کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ آپ کسی قسم کی بیماری میں ہیں، آپ قرآن حکیم کی آیات کو پڑھیں، اللہ آپ کو شفا کی سے ضرور نوازے گا۔ قرآن حکیم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی ہے، قرآن حکیم یاد کرنے میں انتہائی آسان کتاب ہے۔ کتابیں تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن جتنی جلدی قرآن حکیم یاد ہوتا ہے کوئی اور کتاب، نہ وہ عربی میں یاد ہوتی ہے، نہ وہ انگریزی اور پشتو میں یاد ہوتی ہے۔ جتنی آسانی اللہ نے اس کتاب کو یاد کرنے میں رکھی ہے، وہ چھوٹی عمر کے ہوں، وہ بڑی عمر کے ہوں، وہ کسی عمر کے حصے میں پہنچے ہو، جو سچے دل سے یہ یقین کرے، اللہ پر بھروسہ کر کے کام شروع کرے کہ میں نے اللہ کے اس کلام کو یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، تو اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے اور بہت جلدی وہ قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 80 دنوں کے اندر قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی عمر 9 سال تھی، ان کی عمر 9 سال تھی، 9 سال کی عمر میں صرف 9 مہینے میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ یہ قرآن بڑا آسان ہے، حفظ کرنے میں انتہائی آسان ہے، نیت سچی ہو، ارادہ سچا ہو۔ آپ اسلامی ملکوں میں، اسلامی معاشرے میں گھوم جائیے، آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات ملیں گے کہ مسلمان بچوں نے، مسلمان بوڑھوں نے، مسلمان مردوں نے سچے دل سے اس کلام کو یاد کرنے کا ارادہ کیا، اور کوئی مہینوں میں، کوئی سالوں میں، کوئی دنوں میں اس قرآن کا حافظ بن گیا۔ میری والدہ ضعیف ہیں، بوڑھی ہیں، اللہ ان کو ایمان، شفا اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میری ہمشیرہ نے قرآن حفظ کیا تو میری نانی اماں والدہ کے پاس ہی بیٹھی ہوئی، تو وہ غمگین چہرے پہ ان کے بڑا غم۔ میرے والد رحمت اللہ علیہ نے میری والدہ، میری بہن کے حفظ کرنے پہ گھر میں خوشی کی، لوگوں کو کھانا کھلایا۔ میری بہن کے لیے انہوں نے سونے کا تاج بنایا، کہا مجھے تو اللہ پہنائے گا انشاءاللہ، قیامت کے دن اپنی بیٹی کو میں بھی پہناتا ہوں۔ تو میری نانی اماں بڑی غمگین بیٹھی۔ والدہ نے کہا امی جان آج تو خوشی کا دن ہے، آپ غمگین کیوں بیٹھی ہیں؟ کہا خوشی تو تیرے لیے، میرے لیے تو نہیں، تیری بیٹی نے حفظ کیا ہے۔ کہا امی آپ کی بھی تو نواسی ہے۔ کہا نواسی ہے پر بیٹی تو نہیں ہے نا، تجھے اللہ قیامت کے دن تاج پہنائے گا، مجھے تو کچھ نہیں پہنائے گا۔ میری خوشی تو تب ہے اگر میری بیٹی حفظ کرے۔ میری والدہ نے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کہنے لگی امی آپ فکر نہ کرو، میں آج سے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ اور ریاض میں میرے پاس سے میری والدہ جب انہوں نے 60 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھوں کو یاد نہیں ہوتا، آج بھی وہ روزانہ 1 پارہ دہراتی ہیں اور اپنی حافظہ کو سنا دیتی ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹیاں بھی دی، بیٹے بھی دیے۔ میری چھوٹی بیٹی عائشہ 7.5 سال اس کی عمر ہے، 7.5 سال کی عمر میں اللہ کی رحمت سے اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ 7.5 سال کی عمر میں میری بیٹی عائشہ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس سے بڑی بیٹی فاطمہ ہے، 8.5 سال کی عمر میں اس نے حفظ کر لیا۔ اس سے بڑا بیٹا معاویہ ہے، 10 سال کی عمر میں وہ قرآن کا حافظ بن گیا۔ ایک بیٹی چھوٹی 6 سال کی، 6 سال کی عمر میں وہ 17 پاروں کی قرآن کی حافظہ بن چکی ہے۔ بڑا بیٹا عبداللہ، اس کے 2 پارے رہتے ہیں اور انشاءاللہ اس رمضان سے پہلے پہلے وہ بھی اللہ کے کلام کا حافظ بن جائے گا۔ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، ان کو دین کا عالم بنائے، دین کا داعی بنائے، دین کے لیے قربانیاں دینے والا اور اس دین کو پھیلانے والا بنائے۔ یہ قرآن کا وہ معجزہ ہے جو آپ کو گھر گھر نظر آئے گا، گلی گلی میں نظر آئے گا، مسلمان مسجدوں میں نظر آئے گا، مسلمانوں کی مسجدوں میں، مسلمانوں کے گھروں میں، مسلمانوں کے معاشرے میں، کہ جو اس قرآن کو یاد کرنا چاہے، اس سے آسان کتاب کوئی اور
دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو یاد کرے اور پھر اب اس کے زیر و زبر تک کو محفوظ رکھے. ایک قرآن حکیم ہے اور ایک فرمان محمد الرسول اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بھی آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں حفاظ ملیں گے. کوئی بخاری کا حافظ ہے, کوئی صحیح مسلم کا حافظ ہے, احادیث کا حافظ ہے. قرآن یاد کرنا بھی آسان ہے اور اس قرآن کی بہترین تشریح, بہترین تفسیر احادیث رسول بھی یاد کرنا انتہائی آسان ہے. قرآن حکیم قیامت تک چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسا کلام نہ کوئی بنا سکا ہے, نہ بنا سکتا ہے, نہ بنا سکے گا. آئیے قرآن حکیم کے انداز پہ غور کریں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں شک ہے اس قرآن حکیم کے بارے میں, ان آیات کے بارے میں جو ہم نے نازل کی عَلَىٰ عَبْدِنَا, اپنے بندے پر, تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے, جو قرآن نازل ہوا ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر, فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قیامت تک کے کفار کو قرآن چیلنج دے رہا ہے. فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, پھر جاؤ اس قرآن جیسا کلام تو بہت دور کی بات ہے, اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ, اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ. تم اکیلے نہیں بنا سکتے, کوئی بات نہیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ جو تم نے شریک پکڑے ہوئے ہیں, اپنے سارے بابوں کو, اگلوں پچھلوں کو اکٹھا کر لو, کائنات ساری اکٹھی ہو جائے. اے کفار, اے قرآن کا انکار کرنے والوں, اے قرآن کے بارے میں شک کرنے والوں, تم ساری دنیا کو اکٹھا کر لو, رب کے کلام کی طرح کوئی ایک صورت بھی بنا سکتا؟ اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ. قرآن حکیم اللہ کا وہ کلام جس کو سن کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں, جس کا اثر دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے. یہ وہ کلام ہے جس کو اگر یقین سے, دل سے, محبت سے, پیار سے, جیسے اس کا حق ہے ویسے اس کو پڑھا جائے, آسمان کے ملائکہ اس قرآن کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے, ان کا کھلیان میں کھڑا ہوا گھوڑا بدکنے لگا, پاس ہی ان کا بیٹا سویا ہوا, تلاوت روک دی, گھوڑا پرسکون ہو گیا. پھر قرآن کی تلاوت شروع کی, گھوڑا پھر اچھلنے لگ گیا. انہوں نے قرآن حکیم کی تلاوت کو روک دیا, ڈر گئے کہیں یہ گھوڑا اچھلتا ہوا میرے بیٹے کو نہ کچل دے. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماجرا پیش کیا. آپ فرماتے ہیں میرے صحابی, اے میرے ساتھی, تو قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا, اس تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے ہوئے تھے. اگر صبح تک تو قرآن پڑھتا رہتا, لوگ اپنی آنکھوں سے رب کے ملائکہ کو دیکھ لیتے. یہ قرآن حکیم وہ اثر رکھتا ہے کہ کفار بھی اس کو سن کر متاثر ہو جایا کرتے تھے. ابو سفیان, ابو جہل اور اس کے کچھ اور ساتھی, وہ رات کی تنہائیوں میں, دن کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے, آپ سے دشمنی کرتے, اور رات کی تنہائیوں میں چھپ چھپ کر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے, یہ کفار چھپ کے سنا کرتے تھے. ابو سفیان, ابو جہل یہ کفار کے سردار تھے. ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے, اور ابو جہل یہ آ کر اس کلام حکیم کی تلاوت سنتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کا کلام پڑھتے. یہ جب نکلے, ایک دفعہ ان کی ملاقات ہوئی, ایک دوسرے کو شرمسار کیا, دوسری بار ملاقات ہوئی, پھر شرمسار کیا, عہد کیا آئندہ نہیں آئیں گے. تیسری رات پھر یہ چھپ کر قرآن سننے کے لیے آئے, اور پھر اس کے بعد عہد کیا کہ آج کے بعد عہد کرو یہاں پر کہ ہم یہ سننے کے لیے جمع نہیں ہوں گے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے دیکھ لیا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے کہ دن میں تو ان کی دشمنی کرتے ہیں, ان سے مخالفت کرتے ہیں, اور رات کو ہم یہ سن کر متاثر ہوتے ہیں. پھر انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ ہم کبھی جمع نہیں ہوں گے. قرآن حکیم اللہ کا کلام, اس کی ایسی تاثیر ہے کہ اگر کافر بھی سنتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے آئیے ایک اور معجزے کی طرف. پیارے حبیب ہجرت کے موقع پر جب باہر نکلتے ہیں, کفار نے آپ کو گھیرا ہوا ہے, کفار نے آپ کو گھیرا ہوا ہے.
آپ ایک مٹھی مٹی لے کے ان کے اوپر پھینک دیتے ہیں جس سے وہ سب کے سب اندھے ہو جاتے ہیں اور پیارے حبیب ان کے درمیان میں سے آرام سے نکل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا ہجرت کی رات کے میرے بستر پہ سو جاؤ، علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ قریش قتل کا ارادہ کر کے آ چکے ہیں، پیارے حبیب کے گھر کو گھیرا ہوا ہے، آپ بستر پہ علی کو سلاتے ہیں اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ ہجرت کا سفر کرتے ہیں۔ رافضیت جو ہر مقام پر شرک کا لبادہ اوڑھ کر اہل ایمان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے تل چکی ہے، ان کا بھی ایک عقیدہ یہاں پہ آپ کو سناتا جاؤں۔ ایک رافضی ذاکر اس کی تقریر سن رہا، وہ کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی آپ جائیے، میں آپ کے بستر پہ لیٹ جاتا ہوں، میں جانوں، مکہ والے جانے، قرآن جانے، کعبہ جانے، آپ اپنا سفر جاری رکھیں۔ کہا نہیں علی سو جاؤ۔ حضرت علی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 2-3 بار سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ کا جملہ سنا تو کہا اللہ کے نبی آپ بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سو جاؤ، میں تو کبھی سوتا ہی نہیں ہوں، مجھے تو نیند آتی نہیں ہے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جو منسوب کر رہا ہے جھوٹ ہے، اور حضرت علی کی طرف بھی جھوٹ ہے، بری ہیں دونوں۔ اللہ کے نبی نے کہا علی اگر تو پہلے کبھی سویا ہوتا تو آج کی رات میں تجھے سونے کا حکم نہ دیتا، آج کی رات کم از کم سو جاؤ۔ کہا اللہ کے نبی آپ پھر کہہ رہے ہیں سو جاؤ، میں آپ کے بستر پہ لیٹ جاتا ہوں، سارے معاملے کو سنبھال لیتا ہوں، آپ جائیے۔ کہا علی یہ سونے کا بار بار حکم میں نہیں دے رہا، اللہ دے رہا ہے۔ کہا اللہ کے نبی اللہ کیوں کہہ رہا ہے مجھے بار بار سونے کا؟ کہا اس لیے کہ اللہ کی شان ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ اللہ کو نیند آتی ہے، اور علی نہ تجھے نیند آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے، آج کی رات کم از کم سو جا تاکہ اللہ اور علی میں فرق ہو جائے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کو کبھی نیند نہیں آتی اور علی وہ ذات ہے جو صرف ہجرت کی رات سویا تھا، اس کو بھی کبھی نیند نہیں آتی۔ ہجرت دی رات رسول پاک فرمائیں گے یا علی جی مولا آج میرے بستر تے سمجھا مولا میں تے کدی ستا ہی نہیں، جی اگے ستا ہوندا اج میں سمجھدا بھی نہ، تے مولا اج کیوں زور دیندے ہو سانو آئیں میرے رکن نال ہی تہاڈا مقصد حل ہے، میں گھر چھواں کسی دی مجال نہیں کوئی نیڑوں لنگ جائے تو سا جانا ہے بے شک جاؤ اللہ دے حوالے، اللہ دے حفظ و امان، میں جانا گھر جانے، کنبہ جانے، برادری جانے، شہر جانے، کعبہ جانے، قرآن جانے، جہان جانے۔ تو سجاؤ سمجھتے کیوں ہو؟ آواز آئیے میرا ویر منو تیری قسم میں تے نہیں سمجھدا، بے شک چپ کر کے پیارا ہے مگر اللہ زور پیا دیندا ہے آج سما دے، جے علی نہ ستا میری خدائی نو خطرہ، اگر سو جائے میری توحید بھی بچ دیے تو محمد دی نبوت بھی بچ دیے، جس دی عید ایک نیند، بڑی توجہ، جس دی ایک رات دی نیند تحفظ نبوت و توحید کرے اس نو وحدت علی۔ جن عظم نال پیارے میں ایک فکرہ سنائی ونیا، چلو لطف سے اٹھائی لسن جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت بڑے مرشد دا لکھا ہوا جملہ ہے، میں عام معمولی بندیاں دی فکر نہیں کبھی استعمال کیتے۔ انہیں کہا رسول اللہ نے فرمایا یا علی سو جا، اللہ پہ آ جائے سما۔ علی مولا ہنس کے آ جانے اللہ اتنا کیوں زور دیندا ہے سمنگتے، آ جائے میری توحید نو خطرہ، کیسا خطرہ؟ رسول پاک مسکرا کے آ جانے یا علی تو بھی جاننا ہے قرآن تعریف ہے اللہ دی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے نہ کدی ہو گیا ہے نہ کدی ستا ہے،
جاگ رہے ہیں جس بیٹھے ہو اللہ وہ ہے اس دی تعریف ہے اللہ اس نو وحدین جہاں نہ اونگے نہ سمے کدی نہ سمے جو بھی نہ کدی سمے آئے نہ کدی اونگے آئے لوگوں پاک ہو ایسی علی اللہ ہے اج سو کے دس دے علی الگ اللہ الگ جڑا کدی نہیں ستا ہو اللہ ہے جڑا ہجرت دی راہ سو گیا ہو علی انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا علی صرف ایک ہجرت کی رات سوئے پھر کبھی نہیں سوئے ہمیشہ جاگتا رہے. اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے جو رسول اللہ کے ذمہ رافضیت لگاتی ہے اور سیدنا علی کے ذمہ لگاتی ہے. علی اللہ کے بندے تھے رسول اللہ اللہ کے بندے تھے. اللہ کے نبی پر بھی نیند آئی حضرت علی پر بھی نیند آتی تھی ہمیشہ سوتے تھے جیسے کہ انسان سوتا ہے. یہ ظالم حضرت علی کی شان کو اتنا بلند کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے برابر کر دکھاتے ہیں. وگرنہ یاد نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر سے آ رہے اور کہا آج رات کون ہمارا پہرا دے گا ہم سو جائیں وہ ہمیں فجر کی نماز پہ اٹھائے. سیدنا بلال کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج رات جاگوں گا آپ سو جائیے اور میں آپ کا پہرا دوں گا فجر کی نماز پہ میں سب کو اٹھاؤں گا. حضرت بلال اونٹ کا ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور حضرت بلال بھی سو گئے. حدیث کے لفظ ہیں سورج نکلا سورج کی کرنیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مبارک مکھڑے پہ پڑی. سب سے پہلے رسول اللہ کی آنکھ کھلی. کب کھلی؟ جب سورج نکلا سورج کی کرنیں رسول اللہ کے چہرے انور پہ پڑی. آپ نے کہا بلال کہاں ہے؟ دیکھا تو بلال بھی سو رہے تھے. حضرت بلال کو بلایا کہا بلال تو نے وعدہ کیا تھا کہ آپ سو جائیں میں فجر کی نماز کے لیے آپ سب کو اٹھاؤں گا. حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ پہ غالب آ گئی وہی چیز بلال پہ بھی غالب آ گئی. میں نے آپ سے وعدہ تو کیا تھا کہ میں جگاؤں گا لیکن میرا قصور ہی نہیں ہے میں تو ٹیک لگا کے بیٹھا تھا میں بھی سو گیا. تو اللہ کے نبی بھی سوئے سیدنا علی بھی سوئے تمام اصحاب سوئے. یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے کہ علی زندگی بھر کبھی نہیں سوئے صرف ہجرت کی رات سوئے. یہ جھوٹ ہے علی کے ذمے. اور قوالوں نے یہاں سے ایک اور ڈرامہ شروع کر دیا. آپ نے وہ انڈیا پاکستان میں قوالی سنی ہوگی کہ بلال سو گئے قدرت خدا کی دیکھو مطلق سحر نہیں ہوئی لوگ سو سو کے تھک گئے نیند پوری کر کر کے تھک گئے سورج ہی نہیں نکل رہا. تو اٹھ کے دیکھا کہ کیا ماجرا ہے آج سورج کیوں نہیں نکل رہا ہم تو اتنی نیند پوری کر چکے. دیکھا تو بلال سو رہے تھے. کہا بلال کو اٹھاؤ. بلال نے اذان نہیں دی سورج انتظار کر رہا ہے بلال اذان دے گا تو سورج طلوع ہوگا. یہ قوالوں کا جھوٹ ہے یہ قوالی گانے والوں کا جھوٹ ہے. حدیث کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سورج کی کرنیں پڑی جس سے آپ بیدار ہوئے. آپ نے اس وادی کو چھوڑا اگلی وادی میں گئے اور وہاں پر جا کے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا کفار نے گھیراؤ کیا ہوا. آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں ایک مٹھی مٹی اٹھاتے ہیں اور وہ ان کفار کے اوپر پھینکتے ہیں. آپ کی زبان مبارک سے یہ آیت کریمہ نکل رہی ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ہم نے ان کے آگے پیچھے بند باندھ دیے بس ان کو ڈھانپ دیا لہذا وہ نہ دیکھ سکے. یہ پیارے نبی کا معجزہ. کفار گھیرا کر کے تلواریں لے کر کھڑے ہیں قریشی کھڑے ہیں اور آپ ان کے سامنے سے ان کے آگے سے گزر جاتے ہیں اور اللہ آپ کو ڈھانپ لیتا ہے. پھر آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ ہجرت کا سفر کرتے ہیں. ادھر سے ایک آدمی کا گزر ہوا قریشی ابھی بھی تلواریں لے کے کھڑے ہیں. وہ پوچھتے ہیں تم کیوں کھڑے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے. کہنے لگا تم ناکام ہو گئے تم خسارہ پانے والے ہو گئے. کہا کیوں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم وہ تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے نکل گئے وہ یہاں پہ نہیں ہے. تم جس گھر کا پہرا دے رہے ہو اس گھر میں علی سو رہے ہیں محمد نہیں. وہ تو تمہارے اوپر مٹی ڈال کے چھوڑ کے تمہیں چلے گئے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے چلے گئے اور تم انہیں دیکھ نہیں سکے. وہ اپنے سر کی مٹی جھاڑنے لگے اور ناکام اور نامراد ہوئے. یہ پیارے حبیب کا معجزہ کہ آپ ان کے سامنے سے گزرے اور اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا وہ آپ کو نہ دیکھ سکے. اسی طرح پیارے حبیب
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نباتات بھی مانتے تھے اور آپ کے حکموں کی تباہ کیا کرتے تھے. مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں ہے, سیدنا انس سے روایت ہے, فرماتے ہیں اہل مکہ کے جب ظلم و ستم بہت بڑھ گئے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار انہوں نے زخمی کیا, آپ کا سر مبارک زخمی تھا, غمگین بیٹھے ہوئے آسمان سے جبرائیل اتر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک نشانی نہ دکھاؤں؟ آپ نے کہا دکھاؤ. آپ نے وادی کے ایک کنارے کی طرف ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا, جبرائیل علیہ السلام نے یا رسول اللہ اس درخت کو بلائیے, اس درخت کو اپنے پاس آنے کا حکم دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا, وہ درخت زمین کو چیرتا پھاڑتا ہوا چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر سامنے کھڑا ہو گیا. آپ نے کہا, جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس درخت کو واپس جانے کا حکم دیجئے. آپ نے اس درخت کو واپس لوٹنے کا حکم دیا تو درخت واپس چلتا ہوا اپنے پہلے مقام کے اوپر کھڑا ہو گیا. یہ پیارے نبی کا معجزہ, آپ درختوں کو حکم دیتے, درخت آپ کے سامنے چلتے ہوئے حاضر ہو جاتے, آپ ان کو لوٹ جانے کا حکم دیتے تو وہ واپس اپنے مقام کی طرف چلے جاتے. پیارے نبی نے فرمایا جبرائیل مجھے یہی کافی ہے. یہ دل کی تسلی کے لیے, یہ اطمینان قلب کے لیے اللہ اپنے پیارے حبیب کو یہ نشانی دکھایا کرتا تھا. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے, فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یہ آپ کے اصحاب, آپ کے ساتھی آپ کے بارے میں یعنی آپ کی نبوت کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ میں تجھے کوئی نشانی نہ دکھاؤں, کوئی معجزہ دکھاؤں, کوئی نشانی دکھاؤں؟ اس نے کہا ہاں. آپ کے سامنے کھجور کا درخت تھا, آپ نے اس کھجور کے درخت کو اپنے پاس بلایا تو کھجور کا درخت زمین کو چیرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور سامنے آ کر آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوا, آپ کو سجدہ کیا اور پھر دوبارہ اپنے مقام پر کھڑا ہو گیا اور پھر آپ نے اس کھجور کے درخت کو واپس جانے کا حکم دیا, وہ ویسے ہی اس زمین کو چیرتا ہوا واپس اپنے مقام پہ چلا گیا. صاحب قصہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی قوم سے خطاب کر کے کہنے لگے اے آل عامر اللہ کی قسم میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نہیں جھٹلاؤں گا. یہ معجزات لوگوں کے ایمان میں اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنتے, ان کے دل میں نبوت کا یقین ہو جاتا کہ یہ کام جو کر کے دکھایا ہے اللہ کے حکم سے یہ صرف ایک نبی ہی کا کام ہو سکتا ہے. دوسری روایت میں ہے ایک اعرابی شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے کہا یہ کھجور کی جو خوشے ہیں اگر میں ان کو اپنے پاس بلا لوں, یہ کھجور کے خوشے میرے پاس آ جائیں تو کیا پھر تم مان لو گے؟ کہا ہاں پھر تو میں مان لوں گا. آپ نے کھجور کے خوشوں کو بلایا, وہ کھجوریں اچھلتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ. وہ کھجور کے خوشے واپس اپنے مقام کی طرف واپس چلے گئے. وہ اعرابی کہنے لگا اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. درخت پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے, آپ کے سامنے آ کر کلمہ پڑھتے تھے, آپ کی نبوت کا اقرار کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. ایک اعرابی آیا, آپ نے پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا اپنے گھر کی طرف جانے کا ارادہ ہے. آپ نے کہا سلامتی چاہتا ہے؟ سلامتی چاہتا ہے. وہ کہنے لگا سلامتی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کہا سلامتی سے مراد ہے تو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور یہ گواہی دے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. وہ کہنے لگا آپ کی نبوت کی گواہی دینے والا کوئی اور بھی ہے؟ کس طرح مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کون آپ کی بات کی گواہی دیتا ہے؟ آپ نے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ درخت میری نبوت کو تسلیم کرتا ہے, یہ درخت میری طرف سے گواہ ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. یہ بات کہنی تھی کہ وہ وادی کے کنارے کھڑا ہوا درخت وہ چلتا ہوا آپ کے پاس آیا, زمین کو چیرتا ہوا آیا, آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پھر کھڑے ہو کر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا, کلمہ پڑھا اور واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا. وہ اعرابی کہنے لگا میں اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں, میں ان کو آپ کی نبوت کا پیغام دوں گا, دعوت دوں گا, اگر وہ مان گئے تو میں ساری قوم کو لے آؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا, اور اگر وہ نہ آئے تو میں تنہا آپ کے پاس آ کر آپ کا مرید بن جاؤں گا, آپ کے پیاروں میں شامل ہو
جاؤں گا, آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آؤں گا, میں یہ نشانی دیکھ چکا ہوں. اس کے بعد اس نشانی کے آنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. مسند احمد میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا ایک قصہ ہے. یہ غلام تھے کہ یہودی کے, انہوں نے اپنے یہودی آقا سے یہ معاملہ طے کیا کہ میں 40 درخت اور 40 اوقیہ سونا وہ دے کر آپ سے آزادی حاصل کر لوں گا. یہ معاملہ ڈن کر لیا اپنے یہودی آقا کے ساتھ کہ 40 درخت آپ کو دوں گا کھجوروں کے اور 40 اوقیہ سونا دوں گا اور آزادی حاصل کر لوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو. تو کسی صحابی نے 5 کھجور دی, کسی نے 10 درخت دیے. کرتے کرتے آپ کے تمام درخت پورے ہو گئے, 40 کی تعداد پوری ہو گئی. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان جاؤ ان کھجوروں کو لگانے کی زمین کھودو, زمین تیار کرو, لیکن جب تک میں نہ آؤں کوئی درخت نہ لگانا, میرا انتظار کرنا. حضرت سلمان گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, زمین تیار کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے مبارک پیارے ہاتھوں سے ایک ایک درخت کو اٹھاتے, گڑھے میں ڈالتے اور اس کے اوپر مٹی دے دیتے. سیدنا سلمان کہتے ہیں پیارے حبیب نے اپنے پیارے مبارک ہاتھوں سے 40 درخت لگائے. اللہ کی قسم ان میں سے کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں تھا جو جل گیا ہو, جو پروان نہ چڑھا ہو, بلکہ سارے کے سارے درخت ٹھیک لگے. اور اسی سال ابھی چھوٹے سے درخت ہے, بچے لگائے آپ نے کھجور کے, لیکن فرماتے ہیں سیدنا سلمان اسی سال 40 کے 40 درختوں نے پھل دینا بھی شروع کر دیا. اب ماجرا رہ گیا سونے کا کہ سونا کیسے پورا کیا جائے. ایک دن ایک صحابی آئے, ایک انڈے کے برابر سونے کی ڈلی لے کر آئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ قبول کیجئے. آپ نے کہا یہ سلمان کو دے دو, اور سلمان سے کہا جاؤ اس یہودی کا یہ قرض بھی اتار دو. وہ انڈا لے کر کہنے لگے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وزن بہت زیادہ ہے جو میں نے دینا ہے, یہ تو چھوٹا سا انڈا اس سے کیا بنے گا. آپ نے کہا تم جاؤ اور اس کا وزن کرو اور اسے دے دو. سیدنا سلمان انڈا لے کے جاتے ہیں سونے کا اور کہنے لگے اللہ کی قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جاؤ اور یہ اس کو دے دو. اگر اس دن اس سونے کے انڈے کے مقابلے پر احد پہاڑ کو تولا جاتا تو وہ انڈا اس سے بھی زیادہ بھاری ہو جاتا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک نے وہ نشانی عطا فرمائی, وہ نشانی اور وہ معجزات عطا فرمائے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونٹ آتا اور آپ کو سجدہ کرتا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, یہ آپ کا مقام. مسند احمد میں سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ انصاری کا اونٹ پاگل ہو گیا, پاگل ہو کے بھاگ گیا. وہ انصاری آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا اونٹ ہے, اب بھٹک گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے, اس کے ذریعے ہم پانی لا کر اپنے کھیتوں کو کھجوروں کو لگایا کرتے تھے, کھیت خشک ہو گئے, کھجوریں سوکھ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی اس اونٹ کے پاس لے چلو. آپ اس اونٹ کے پاس گئے. انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پاگل کتے کی طرح ہے, اس کے قریب نہ جائیے, یہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پیارے حبیب کو جانور بھی جانتے تھے, پرندے بھی جانتے تھے, درخت بھی جانتے تھے, جنات بھی پہچانتے تھے, پیارے حبیب فرمانے لگے یہ اونٹ مجھے کوئی نقصان نہیں دے گا. اونٹ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, وہ آیا اور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا, آپ کے سامنے سجدہ کیا. آپ نے اس کی پیشانی سے اسے پکڑ لیا. اس پیشانی سے پکڑنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں وہ ایسا مطیع, ایسا فرما بردار ہوا کہ اتنا فرما بردار تو اس سے پہلے بھی نہ تھا. صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا کہ اونٹ ایک جانور, بے عقل جانور آ کر رسول اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے, تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے عقل جانور ہے, یہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں, ہم عقل مند ہیں, ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. یہ بے عقل جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں, ہمارا حق تو زیادہ بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے,
اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنیے، اللہ کے لیے یاد کیجئے، اس پیغام کو آگے پہنچائیے لوگوں کو جو قبروں پہ سجدہ ریز ہیں، لوگوں کو جو علم کو دیکھ کے سجدہ ریز ہیں، لوگ جو گھوڑے کو دیکھ کے سجدہ ریز ہیں، لوگ جو پیر و فقیروں کے قدموں میں سجدے کر رہے ہیں، جائیے ان کو فاطمہ کے بابا کا یہ پیغام دیجئے۔ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر کو جائز نہیں کسی بشر کو سجدہ کرے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ یہ بے عقل اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم عقل مند زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا بشر کو جائز نہیں کسی بشر کو سجدہ کرے۔ میرے نبی کی حدیث سے دو مسئلے سمجھ آگے۔ پہلا مسئلہ کہ نبی نور من نور اللہ نہیں ہے، خود بشر ہیں۔ فرمایا میں بشر ہوں، بشر کو جائز نہیں، تم بھی بشر میں بھی بشر، بشر کو جائز نہیں کہ وہ بشر کو سجدہ کرے۔ اگر اسلام میں سجدہ کرنا کسی اور کے لیے، بشر کے لیے جائز ہوتا، میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامند کو سجدہ کرتی۔ دین اسلام حرام قرار دے رہا ہے کہ ایک بشر کسی بشر کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ افسوس آج ان لوگوں پر جن کے چہرے پر داڑھیے ہیں، جن کے سروں پہ پگڑیے ہیں، جو نام اسلام کا لے رہے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کو اللہ کے در سے اٹھا کر اپنے قدموں میں سجدہ کروا رہے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری دمشق کے ایک سفر پہ ایک محفل سما مقرر کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے مرید آتے ہیں اور ون بائی ون ان کے قدموں میں آ کے سجدہ کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ان کے پشت پہ ہاتھ پھیرتے ہیں کہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ پاکستان کے ایک پیر کو دیکھا، داڑھی مون پیر، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں اور ویل چیئر پہ بیٹھا، معذور، چلنے کے قابل نہیں، ویل چیئر کا محتاج، اور لائن لمبی لگی ہوئی ہے، لوگ اس کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों के एक मजमे को हमने अपनी आंखों से देखा, एक दरबार पे जा रहे और वो मजमा पूरा का पूरा अपने पीर के सामने जाकर, जैसे मुसलमान नमाज में हालते सफ में होकर सजदा करते हैं, वो इसी तरह सफे बनाकर अपने पीर के सामने सजदा रेज़ होते। कहीं पीरों को सजदा, कहीं कादरियों को सजदा, कहीं बाबों को सजदा, कहीं वडेरों को सजदा। अरे अल्लाह की कसम, कायनात में मोहम्मद से प्यारा कोई और नहीं है। ना आपकी इज्जत के बराबर किसी की इज्जत, ना आपके मकाम के बराबर किसी का मकाम। और प्यारे हबीब क़यामत की दीवारों तक के लिए कानून दे रहे हैं, बशर को जायज नहीं है वो किसी बशर को सजदा करे। ये सजदा करना अल्लाह की इबादत है। वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर, अल्लाह के करीब हो जा। अब तो जालिमों की कैफियत ऐसी हो गई है जैसे उन्होंने इन बशर को, इन कब्र में दफन होने वाले बुजुर्गों को इलाज समझ लिया हो। वो हाथों और घुटनों के बल चलते हुए आते हैं, 15-15 मीटर दूर से जानवरों की तरह, कुत्ते और बिल्लों की तरह रेंगते हुए आते हैं, उसकी दहलीज पे गिरते हैं, फिर उसकी कब्र पे आके गिरते हैं। अरे ये सारे पीर बाबे इकट्ठे हो जाए, मोहम्मद अलैहि सलाम के कदम की खाक के एक जर्रे के बराबर नहीं हो सकते। और मुस्तफा अपने सहाबा को सजदे की इजाजत के जवाब में फरमा रहे हैं, बशर को जायज नहीं है वो बशर को सजदा करे।
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دل میں محبت رسول کے چراغ کو جلائے، اللہ ہمارے دل میں محبت رسول کے چراغ کو جلائے، پیارے حبیب کی محبت ہمارے اوپر ایسی غالب آئے کہ پھر کائنات میں اور کوئی ہستی ایسی نہ رہے کہ جس کے حکموں کو ہم سنیں اور مان لیں اور مصطفیٰ کی حدیثوں کو ٹھکرا دیں، بلکہ سب کی محبتیں ختم ہو جائیں۔ غالب ہو تو اللہ کی محبت غالب ہو، غالب ہو تو رسول اللہ کی محبت غالب ہو، دل کے اندر پیار ہو تو اللہ کا، دل میں پیار ہو تو رسول اللہ کا، رب کا کلام اور پیارے حبیب کا فرمان سننے کے بعد پھر کسی اور کی بات کو ہم اپنے ماتھے کا بل نہ بنائے کہ اب یہ بات نہ مانی تو فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، آمنہ کا لال ناراض نہ ہو، عرش والا رحمان ناراض نہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔